الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک اور درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گنا معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ماہ شعبان ہے، ماہ درود پاک کا مہینہ ہے، تو آئیں مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ماہ شعبان ہے، پیر کا دن ہے، فضیلت ہے، برکت ہے، خیر ہے، عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے آپ کی مشکلات حل ہوں، پریشانیاں حل ہوں۔ میرے دوست احباب، خاص طور پر میری بہنیں میری ویڈیو کو جو واچ کر رہی ہیں، آپ سے گزارش ہے، پریشانی آ گئی ہے، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں، بیٹھ جائیں، تسلی کے ساتھ سوچیں کہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے، کس طرف جانا ہے۔ قدرتی آفات ہے یا کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہے، طریقے سے اس کو حل کریں اور پھر اپنی زندگی میں خوب استغفار کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، انشاءاللہ تسلی کے ساتھ تمام معاملات آسان ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط، اللہ عز و جل نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور رد تباہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے، تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کا تفسیر اس کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں وقت بھی نکالنا چاہیے۔ آئیں بائیں شائیں دیکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیں، مجھے سمیت، جی ہاں ہم بھی ان میں شامل ہیں، انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان سے غلطی کرنے کے بعد اس کی توبہ استغفار کے بعد وہی غلطی دوبارہ دہرانی نہیں چاہیے، ہم نے اس غلطی سے سیکھنا ہے۔ تو رب تعالی ہمیں ماہ شعبان کی برکت سے ہمارے معاملات آسان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف کی تسبیحات پڑھنا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا۔ یہ میں بات بتا دوں، دیکھیں کوئی آپ کا مقصد ہے، کوئی آپ کا کام ہے، نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم تراویح پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم صدقہ کریں گے، ہم خیرات دیں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم نیکی کا کام کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم کسی کی مدد کریں گے، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ ہم وظائف پڑھیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، قبرستان جائیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے جائیں گے، اس سارے ثواب کی نیت سے جائیں گے، تو بہت سے اعمال کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، لیکن ہاتھ اٹھا کر پھر ہم دعا کریں گے یا باری تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا تیری رضا کے لیے کیا، تو یہ راضی کرنے کے لیے کیا، تو یا اللہ تو میری حاجتوں کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے انسان کو کیا چاہیے، کیا حاجت ہے،
تو دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور نماز کے بعد دعا یہ کریں انشاءاللہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کیا کرو، تو ہم دعا میں محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو میرے دوست احباب، ذکر کریں، خیر کریں برکت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ پیر کا دن ہے، روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اچھا ہے، نہیں رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں صدقے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے میں پاک ہوں، میری راہ میں پاک مال خرچ کرو۔ 1 روپیہ بھی حلال کا ہے تو اس کو آپ صدقہ کریں، اور صدقہ وہاں کریں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر حاجت ہے، ضرورت ہے، ہمسائے ہیں، کسی کو آٹا، چینی، پتی، دال، جو بھی آپ کے حسب توفیق ہے، 1 روٹی تک بھی آپ لے کر دے سکتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو 1 مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کو 1/3 قرآن مجید کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کیا فرمان ہیں، حدیث پاک موجود ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ روزانہ اس کو آپ 1 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اور 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے حکم یہ ہے، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اور جو اس کو بعد نماز فجر 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے دن شیطان کی وسوسوں سے، چالوں سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تھوڑا تھوڑا علم دین حاصل کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اور اب چلتے ہیں ہم اس عمل کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ، بڑا بہترین ہے، اگر وہ آپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کا مجھے اور آپ کو دونوں کو فائدہ ہے۔ جی، وہ عمل ہے سچ بولنا، بہت بڑا عمل ہے سچ بولنا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم سچائی کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے معاملات آسان ہو جائیں گے، پھر ہم سچائی کے بعد پھر کوشش کریں گے، پھر اور آسان ہو جائیں گے۔ 2025 ہے، کیا خبر کہ 35 40 50 جانا ہے دنیا سے، لیکن کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ رب تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں، اور دنیا سے جاتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل ایسا عمل کر کے جائیں کہ اللہ راضی ہو، حضور راضی ہو جائیں، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور 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 اپنا نام لکھیں، اور اپنا نام ضرور بتائیں، نہیں تو 1 مرتبہ یا اللہ یا رحمان لکھ دیا کریں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام لکھ دیا کریں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کون سا نام زیادہ پڑھنا پسند ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں انتظار کروں گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ اب تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو حکم ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔